یعنی جھاڑو بجھاڑو کھا رہی، تلنے کے لیے تیار. 1 2 3 4 کئی. تو پھر میں گھوم کر کے گیا، پوچھا کہ اکیلی عورتیں کون ہیں؟ کہا تم نئے آئے ہو کیا؟ میں نے کہا ہاں، میں پہلی بھی مرتبہ بامبے ہی میں آیا ہوں، ابھی تک آیا ہی نہیں تھا، پہلی مرتبہ یہاں بھی یاد رہتی ہے. کہا بات اصل ہے یہ بیچاری وہ عورتیں ہیں جو رات بھر حرام کاریاں کرتی ہیں، تو یہاں آتی ہیں گناہوں کو جھڑوانے کے لیے. واللہ میں کہتا ہوں یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ بازارو پیشہ ور عورتیں ہیں جو رات بھر حرام کاریاں کرتی، جسم فروشی کرتی ہیں، لیکن ان کو یقین ہے اوپر والا کتنا بھی ناراض ہوگا، یہاں حاضری دے گی تو یہ معاف کر دیں گے. تو میں نے کہا جھاڑو؟ تو کہا جس طرح سے گندگی جھاڑو سے صاف ہوتی ہے، ایسے ان کے رات بھر کے پاپ بھی جھاڑو مارنے سے جھڑ جاتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا سن لو، لمن تاب وآمن، پکا مومن بھی ہو، بے ایمان نہ ہو، شرک کرنے والا. دوسری شرط کیا ہے؟ وآمن، ایمان بھی اس کا درست ہو. ہمارے ہندوستانی مسلمان سن لیں، ہم قرآن خوانی کے بڑے عادی ہو گئے ہیں. اندرا گاندھی کی بھی آج تک قرآن خوانی دیکھ لیں ٹی ویوں پر. ایسی مشرکہ انسان جو مومنہ نہ ہو، ایمان سے خالی ہو، 1000 ختم پڑھو گے تو بخشی نہیں جائے گی. سنا ہوگا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، آج بھی اخبار کی کٹنگ موجود ہوگی، وہ کلکتہ میں مرنے والی عورت، آخرکار اس کا بھی ختم پڑھا جا رہا تھا اور اس کی بھی قرآن خوانی کی گئی ہے، اور بگڑا ہوا بسم اللہ خاں مر گیا. تب ذرا پوچھو، جانتے ہیں نا بسم اللہ خاں کو جانتے ہیں نا؟ آج تک دنیا میں اتنی قرآن خوانی کس کی ہوئی ہوگی جتنی قرآن خوانی کس کی گئی؟ بسم اللہ. کیوں؟ وہ سب کا پیارا تھا، سب کا پیارا تھا. کیوں؟ وہ کہتے جتنی محبت ہم کو مسجد سے ہے اتنی ہی محبت ہم کو مندر سے بھی ہے، اس لیے سب کا وہ پیارا تھا. میرے بھائیو یاد رکھو، عقیدے میں اگر شرک ہے، توحید خالص نہیں ہے، جب بھی اللہ نے فرمایا توبہ کرنے والے توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں. کیوں؟ سن لو، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ. پہلی شرط کیا ہے؟ صدق کے دل کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کا احساس کرتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ کے خوف سے برائی کو چھوڑ کر کے عہد کر لیں کہ آئندہ اللہ معاف کر دے، اب آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ. نمبر 2 وآمنا. دوسری شرط کیا ہے؟ ایمان اس کا درست ہو، یعنی عقیدے توحید پکا ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی جو سنن ترمذی کی ہے، پوری تو ہم نہیں بیان کر سکتے، اس کا آخری حصہ کیا ہے؟ یا بنا آدم، اے میرے بندے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے لو اتیتنی بقراب الارض من الخطایا، اگر آپ زمین کے ذرے ذرے کے برابر ساری زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوقات کے تعداد کے برابر اگر حشر کے میدان میں میرے پاس تو گناہ لے کر کے آیا، ثم لقیتنی، اور حشر کے میدان میں میرے سامنے پیش ہوا، ہم نے تیرے عقیدے کو دیکھا، گناہ تو مخلوقات زمین کے ذرے ذرے کے برابر ہے، لیکن عقیدہ دیکھا تو لم تشرک بی شیئا، تو نے ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے. تو فاغفر لک ولا ابالی، ہماری مغفرت اور بخشش جوش میں آئی تو ہم تیرے ضمیر بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لا ابالی، ہمیں کوئی پرواہ تیرے گناہوں کی نہیں ہوگی. کب؟ جب انسان کے عقیدے میں توحید ہو. اس لیے دوسری شرط کیا؟ پھر سننا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ.
نمبر 2 وہ آمنا، مومن ہو منافق نہ ہو، مومن ہو موحد ہو، مسلمان ہو شرک کرنے والا نہ ہو، سمجھ گئے نا؟ وہ آمنا کیا ہونا چاہیے؟ ایمان درست ہو۔ نمبر 3 وہ بھی ذرا سن لو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ اکبر، یہی زیادہ سمجھنا کیا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اب نیک عمل کرنے والا بن گیا ہو۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ ایسا نہ ہو حج کا موسم آ رہا ہے چلے گئے، ساری زندگی سود لینے میں، رشوت لینے میں، حرام کاریوں میں اور غلط دھندے کرنے میں گزر گئی اور چلے گئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان حج کرنے کے لیے آیا اور حج سے جب واپس لوٹتا ہے تو ویسے گناہوں سے پاک، کیسے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بغیر گناہ کے آیا تھا۔ حدیث سنی ہے نا؟ لیکن کہیں ایسا نہ ہو، ذرا دیکھ لو حاجی صاحب وہ دھندے جو پہلے کرتے تھے، جھوٹ بولنا، رشوت لینا، گالیاں دینا، لوگوں کے نماز کو ترک کر دینا، جتنی برائیاں کرتے تھے، حج کر کے لوٹ کر کے آئے اور پھر بھی وہ برائیاں کرتے رہیں تو سارے لوگ کیا کہیں گے گاؤں کے؟ حج کرنے سے کچھ فائدہ؟ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہاں تیری توبہ قبول نہیں، تیرا حج مقبول۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہوا؟ جو برائیاں زندگی حج کے پہلے کر رہا تھا وہی برائیاں حج کے بعد بھی کر رہا ہے، صرف جب تک حالت احرام میں رہا تو نے برائیوں کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے آپ ارشاد فرماتے، اللہ فرماتے ہیں وَعَمِلَ صَالِحًا، توبہ کیا، شرمندہ ہوا، برائی کو چھوڑ دیا، عقیدے توحید ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اب برائیاں نہیں کرتا بلکہ نیکیاں کرتا ہے۔ اب لوگ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ برا انسان کیا بن گیا ہے؟ نیک بن گیا ہے، اور ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں۔ تبدیلی آنی چاہیے۔ جو گناہ پہلے کر رہے تھے توبہ کرنے کے بعد بھی برائیاں کرتے رہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب کے سامنے توبہ کر لینے سے کیا فائدہ، جو پہلے کرتا تھا وہی اب بھی کر رہا ہے۔ تو توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے حالات میں تبدیلی آنا چاہیے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں توبہ کرنے والے کہ پہلے جیسے برائیاں کرتے تھے اب ویسے برائیوں کو چھوڑ کر کے نیکیاں کرنے لگے۔ اور کیسی توبہ ہوتی بھائی؟ کبھی انشاءاللہ فرصت میں قاضی فضیل آیا کیا فضیل بن ایاز کا واقعہ بتائیں گے انشاءاللہ کبھی فرصت، بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن توبہ کیسے ہوتی ہے بڑے اختصار کے ساتھ بتاتے ہیں۔ یہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے ڈاکو، پورے ایک جنگل کو انہوں نے سنبھال رکھا تھا، کوئی صحیح سالم قافلہ نہیں جا سکتا تھا۔ کون؟ فضیل بن ایاز، بڑے نمبری ڈاکو، کوئی آدمی صحیح سالم قافلہ لے کر کے جا نہیں سکتا تھا۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ ایک مثال، بڑا طویل واقعہ، انشاءاللہ فرصت میں پورا ایک درس ان کے توبہ کرنے کے واقعات ہی پر ہونا چاہیے، اتنا لمبا واقعہ، انشاءاللہ اللہ موقع دے گا تو پھر کبھی کسی اور مجلس میں۔ اب اس لیے بتانا چاہتا تھا کہ ایک دن اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، بالکل، ارے یہ تو تھا نہیں، یہ تھا اس زمانے، سمجھ گئے نا، ٹھائیں والا نہیں تھا اس زمانے میں، بندوق نہیں تھی بھائی، کیا تھی؟ تلوار لے کے بیٹھے ہوئے، یہ ڈاکوؤں کے سردار ہیں،